قرآنی طرز اسلوب یہی بتاتا ہے کہ شکر کرنے والے کی کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آتی، شکر کرنے والا کبھی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا، شکر کرنے والا کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کیے، ان غزوات کے بعد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل شکر والا یہ بھی نمایاں نظر آتا تھا۔ فاتح مکہ بن کے داخل ہو رہے ہیں، 10,000 قدوسی لشکر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مجھے دن اسی طرح یاد ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان سے لگ رہی ہے، یہ گردن جھکی ہوئی کی طرف اشارہ ہے، اور زبان پہ یہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تعلیم میں رکھیں اور شکر ادا ہے، اور اس بات پر بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور جہاں تک میں نے ہے اسلامی مملکت میں آپ ہی کا ملک ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے۔ اگر یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو یہ جو بزدل رات کو چھپ کر حملہ کرنے والا یہ کب کا ہمیں نوالا بنا کے چبا چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں فراہم کی ہے، اس کو یاد رکھتے ہیں کہ بھولتے ہیں؟ جی یاد ہے؟ ذرا مجھے نام بھی بتا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے سے پاکستانیوں سے 5 گنا زیادہ تعداد والے پر اللہ نے غلبہ اور فتح عطا کی، اور فتح ایسی کہ ان کی عقل بھی حیران رہ گئی، وہ بھی دنگ رہ گئے، اور پوری دنیا، صرف اسلامی مملکت نہیں، پوری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، جتنی ممالک ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ پاکستانی دفاعی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو آج سے 27 سال پیچھے لے کے جاؤں تو یہ آواز بھی آپ کو یاد ہوگی، یہ بھی کسی اینکر نے کہا تھا کہ امریکہ کہتا ہے اسلحہ میرا، فوج پاکستان کی، پھر جس ملک کو کہتے ہو اس کو فتح کر کے دکھاؤں گا۔ اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن پر فتح مبین عطا ہوئی۔ اگر پاکستان کے وسائل اور ہندوستان کے وسائل کا موازنہ کیا جائے نا، اس میں بھی اسی طرح ہماری تعداد کم نظر آئے گی۔ اور اگلی بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں مودی کو بھی تھینکس کہتا ہوں کہ اس نے بکھری ہوئی عوام کو اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں انتشار پھیل چکا تھا، اس نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ پتہ ہے پاکستانی عوام کو، پتہ ہے سیاستدانوں کو، پتہ ہے تاجروں کو، پتہ ہے ملانر کو، پتہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو تجارت ہے، پاکستان ہے تو فیکٹریز ہیں، پاکستان ہے تو یہ سڑکیں ہیں، یہ روڈ ہیں، یہ بازار ہیں، بلکہ یہ گرم بازار ہیں، اور پاکستان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اگر پاک فوج نہیں تو پھر پاکستان بھی۔ اللہ نے اپنی سنت بتائی ہے، اپنا طریقہ بتایا ہے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بتائی ہے۔ اس مودی کے ایک گھنونے عمل سے
پاکستان کی سیاست ایک پلیٹ فارم پہ مذہبی انتشار تھا ہے، شاید رہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے، ہم امید تو رکھیں۔ تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا، ہماری افواج کے متعلق مختلف آراء تھی۔ اب جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، پچھلا جمعہ پڑھا کے بھی مجھے سفر پہ جانا پڑا، مجھے کافی اداروں سے بھی، دوست و احباب سے بھی، علماء سے بھی ملاقات کا موقع ملا، وہاں بھی دیکھا تو سب کی ایک ہی رائے ہوئی، وہ اپنی افواج کے متعلق ایک ہی رائے نظر آئی۔ اور اگلی بات بھی قابل غور ہے کہ تھوڑا آپ بھی بولا کریں نا، ہندو موذی مودی نے اپنے آپریشن کا نام رکھا سندور، کس کو کہتے ہیں؟ جو عورت اپنی مانگ میں لگاتی ہے، اور پرانے زمانے میں، ماڈرن دور ہو گیا ہے نا، اب تو ہر جگہ تبدیلی آ گئی ہے، پچھلے 20 سال پہلے یہ سندور علامت ہوتی تھی غلامی کی۔ یہ کس کی علامت ہوتی تھی؟ غلامی کی۔ انہوں نے سندور رکھا، اور سندور نشانی ہے عورت کی، اس عورت کی جو میرڈ ہو۔ اللہ نے آپ کو کس انداز میں فتح عطا کی ہے۔ اب میں اسی پہ چلتا رہوں تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ، بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ انہوں نے آپریشن کا نام سندور رکھا، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہماری عورتیں مردوں کے ساتھ جنگ کرنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کو مرد سمجھا ہے اور اپنی جنگ کا نام عورت کی علامت بتائی ہے۔ تو انہوں نے یہ باور کرایا، ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم مردوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارے حافظ صاحب نے ہمارے آپریشن کا نام کیا رکھا؟ ہمارے آپریشن کا نام کیا ہے؟ ادھر آواز نہیں آئی، پھر کہیں بنیان مرصوص۔ اور انہوں نے رات کو چھپ کے حملہ کیا۔ ہمارے حافظ صاحب نے وقت کون سے اختیار کیا؟ نہ وقت کون سے اختیار کیا؟ جو قرآن مجید پہ علمی عملی طور پر نمونہ دکھا ہے، فالمغیرات صبحا، فالمغیرات، اور فجر کی نماز پڑھی ہے، اور نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بلند کیا ہے۔ اس کو بلند کرتے ہوئے آغاز کیا، اور ہمارے ایک پائلٹ کو جب فون کیا نا واپس آ جاؤ، وہ واپس آ کے بیان دیتا ہے اگر مجھے واپسی پہ نہ بلایا جاتا تو ہندوستان سے دلی کا نقشہ میں ختم کر کے آتا۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ہوا کہ تھوڑی جماعت کثیر جماعت پر فاتح ہے، غلبہ آ گئی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے وہاں بھی بتایا کہ میرے نبی کی بات کمزور تھی، نہتے تھے، حرب کا ساز و سامان نہیں تھا، سواری نہیں، تلوار نہیں، تیر ڈھال نہیں، تعداد میں ادھر جنگجو اسلحے سے لیس، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ فتح مقدر کر دی۔ اس مارکے کو مارکے بدر تاریخ میں ایک نمایاں سے آپ کا مولا بھی مجبور ہو کے اپنے مدرسے کا نام علوم رکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ چلو ہماری بھی کچھ نسبت ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 65 میں جنگ ہوئی تھی، دکانوں پہ رش تھا، روڈ بھرے نظر آ رہے تھے، دیہاتوں میں ہمارے لوگ جانے لگے، کوہرات تھا، منظر تھا، ڈر تھا، خوف تھا، وسائل بھی نہیں تھے۔ اور 65 میں جو ہوا وہ اس تاریخ کو میں مزید نہیں دہرانا چاہتا، میں اس اور آج کے 65 اور
آج کیا کہیں گے؟ 24 25 65 اور 25 65 25 اس میں بھی 5 آتا ہے، اس میں 5 آتا ہے۔ 65 اور 25 میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت لوگ پہ خوف تھا، ڈر تھا، لیکن تاریخ کون سی تھی جس رات حملہ کیا؟ اگلے دن کون سی تاریخ تھی؟ 9 مئی۔ صبح اٹھتے ہیں اور عوام پوچھتی ہے ادھر سے کی ہویا جنگ دا، جنگ کیا بنا؟ ایسے پوچھ رہے ہیں ایسے کرکٹ کے بارے میں، چوکے چھکے کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی عوام کو اپنے رب کی نصرت پہ یقین تھا، اپنی فوج پہ اعتماد تھا۔ کہانی سمجھ کے پوچھ رہے ہیں، جیسے نوجوان کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں بھی کتنے چوکے کتنے، ہاں جی کون آؤٹ ہوا، کون، اس کا کیا رول ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی عوام ایسے پوچھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے اللہ کی مدد۔ اینکر نے کہا مچھر کی طرح پیس دیں گے۔ ہمارا اینکر نے بھی بڑا عجیب سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا ایک مچھر نہیں ہوتا، مچھر بہت سارے ہوتے ہیں، مچھر اور مچھر بھی آتا ہے، اب بتاؤ۔ اس نے کہا ہم اب مجبوراً میں ان کی بات کرنی پڑی ہے، ہم اگر پیشاب کریں پاکستان بہہ جائے۔ کسی نے کہا نہیں ہو تم سب پینے والے ہو، تم سب پینے والے ہو۔ ہمارا ایلیٹ نے کہا، اب والدہ کو فون کیا، اماں جا رہا ہوں، کسی کی امید نہیں ہے، رونا بھی نہیں ہے، یاد رکھنا میرے بعد رونا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا واپس نہیں ہوں گے۔ ماں تھی، آنسو تو آئے، آنسو تو نکلے، اور جا کے کہنے لگی میرا بیٹا ایسے کہہ کے جا رہا ہے، اور میرے بیٹے نے مجھے کہا اماں دعا کرنا میں شہید ہو جاؤں۔ 65 کی جنگ کے بعد جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں، جنہوں نے شاید اس کو اپنے کانوں سے ہوش و حواس کی عمر میں سنا ہوگا، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس واقعے کو یاد کریں۔ 65 کے بعد ملک میں چوری ختم، ڈکیتی ختم، لوٹ مار ختم، رشوت ختم، کرپشن ختم۔ تو ہم اس فتح مبین کے بعد ہم نے دشمن کو دکھانا ہے، دشمن کو اکڑ کے دکھانا ہے، جیسے پریڈ میں بارڈر پہ دکھاتے ہیں ویسے سینہ تان کے دکھانا ہے، لیکن جب اللہ کی بات یاد آئے تو گردن جھک جائے۔ گردن کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ حافظ تھا، اس نے نام بھی قرآن میں رکھا، قرآن مجید سے نام رکھا، اور کیا ہے؟ بنیان مرصوص، وہ دیوار جس میں کہیں دراڑ اور چھید نہ ہو۔ چھید ہو نا، اس چھوٹے سے چھید کو بھی بڑا بنایا جا سکتا ہے، دراڑ میں بھی کوئی چیز ٹھوسی جا سکتی ہے۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں صف باندھ کر۔ اور اس سورت کا نام بھی صف رکھا، صف والی سورت، صف باندھ کر، گویا کہ وہ ایک شیشہ پلئی ہوئی ایک مضبوط دیوار ہے۔